وہی بغداد کی سرزمین پر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں غوث اعظم سے کیا ملتا ہے؟ آؤ ذرا تاریخ سے پوچھو غوث اعظم کیا دیتے ہیں۔ بڑے پیر کی شان کے مالک ہیں، بڑے پیر کس مرتبے کے مالک ہیں۔ وہی سرزمین پر علامہ عبد الرحمن ابن جوزی ہیں جو بڑے پیر سرکار غوث اعظم دستگیر کے ہم عصر شیخ ہیں۔ بہت بڑے عالم، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا عالم کہ جس نے اپنی وصال کے وقت کہا تھا کہ لوگوں جب میرا وصال ہو جائے تو میرے وصال کے بعد مجھے غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کرنا، کتاب لکھنے کے لیے، حدیث کو کوٹ کرنے کے لیے میں نے جو قلم کو تراشا ہے، وہ قلم کا تراشا ہوا میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو تراش کر پانی گرم کرنا۔ تو لوگوں نے کہا حضور کوئی چیز آگ پر پکنے کے لیے یا کسی چیز کو گرم کرنے کے لیے کسی ٹھوس آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ قلم کا تراشا، لکڑی کا تراشا ایک معمولی ہلکی پھلکی چیز ہے، اس سے تو ایک معمولی چیز بھی نہیں پک سکتی۔ غسل دینے کے لیے کافی زیادہ پانی گرم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے کہا تم گرم کرنا، پانی گرم ہو جائے گا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن جوزی کا وصال ہوا ہے، ان کو لہنانے کے لیے قلم کا تراشا جب جلایا گیا تو پانی گرم ہو کر کھولنے لگا، تراشا ہوا بچ گیا۔ اتنا بڑا محدث۔ اور پھر جب ایک قلم تراشی جائے تو ایک قلم سے صرف ایک حدیث نہیں لکھی جاتی، ایک قلم سے کئی حدیثیں، کئی صفحات کو انسان رنگین کرتا ہے۔ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا، بچپن میں پہلے وہ قلم جو لکڑی کی قلم بنائی جاتی اور اس قلم سے لکھا جاتا، کئی صفحات لکھنے کے بعد پھر وہ قلم لکھنے کے قابل نہیں رہ جاتا تھا۔ اب وہ شخص جو حدیث کوٹ کر رہا ہے، حدیث لکھ رہا ہے، تفسیر لکھ رہا ہے، کتنے قلم کو تراشا ہوگا اور کتنے تراشے اکٹھے کیے اور کتنی حدیثوں کو اکٹھا کیا ہوگا۔ اتنا بڑا عالم جس کا نام علامہ عبد الرحمن ابن جوزی ہے، جو علامہ شیخ سعدی شیرازی کے استاد ہیں، آج جن کے قصیدے عشق کی چادر کو اوڑھ کر ہر کلندر یہ کہتا پھرتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ علامہ سعدی سے پوچھا جائے یہ عشق کا پانی کہاں سے پیا ہے، محبت کی خوراک کہاں سے آپ نے پائی ہے؟ کہا عبد الرحمن ابن جوزی کے در سے۔ کہا عبد الرحمن ابن جوزی کس چوکھٹ کا جاروب کش ہے؟ تو کہا بغداد جا کر عبد الرحمن ابن جوزی سے پوچھ لو۔ ہم نے کہا شیخ یہ عشق کہاں ملا، یہ محبت کہاں ملی؟ بڑے بڑوں کو دیکھا لیکن تیرے جیسا نہ پایا، تو اپنے میں اپنا جواب خود ہے، لاجواب بے مثال ہے تو۔ بتا تیرا شیخ کون ہے، بتا تو کس دور کا، کس شیخ کی چوکھٹ کا تربیت یافتہ ہے؟ تو عبد الرحمن ابن جوزی کی آنکھیں نم ہوئی اور بے ساختہ بول پڑے، میں تو اپنے علم میں، علم کے نشے میں چور تھا، اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ یہ تو کرم ہے پروردگار کا کہ ایک دن غوث پاک کا ایک غلام میرے درسگاہ کے قریب سے گزرا، نام اس کا ابو العباس تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا شیخ عبد الرحمن، میں نے سنا ہے کہ تم کسی کو اپنے علم کے مقابل ترجیح نہیں دیتے ہو۔ کہا ہاں یہ میرا اپنا مزاج ہے، میرے سامنے کوئی شخص ایسا نہیں ملا کہ میں اس کو خاطر میں لاؤں۔ کہا اچھا ایسا ہے، کسی دن وقت ملے تو میرے شیخ کی تقریر سن کے ایک دن دکھاؤ، ان کے واعظ کی محفل میں آ کر بیٹھو۔ کہا تمہارے شیخ کون ہے؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی۔ ہاں میں نے سنا ہے بغداد میں ایک نوجوان آیا ہے، جب وہ بولتا ہے تو لوگوں کی روحیں پرواز کرتی ہے، لوگوں کی جنازے پڑھے جاتے ہیں۔ کہا سنا ہے، صرف آ کر کسی دن دیکھ لو، یہاں مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کہا جب ایسا ہے تو کسی دن آؤں گا۔ عبد الرحمن ابن جوزی کے مزاج میں، طبیعت میں یہ بات داخل تھی کہ میرے مقابل کوئی عالم نہیں ہے، اور وہ گئے محفل میں، اپنے جبہ اور دستار کے ساتھ گئے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے اور محفل میں جہاں جگہ ملی وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ ہزاروں کا ہجوم ہے، قاری نے قرآن کی ایک آیت پڑھا، سرکار غوث پاک نے اس آیت کا مفہوم، اس کا مفاہیم و مطالب کو بیان کیا۔ تو ابو العباس نے عبد الرحمن ابن جوزی سے پوچھا تھا یہ بتاؤ کیا تم کو اس کا علم ہے جو میرے شیخ بول رہے ہیں؟ کہا ہاں اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، اس کا علم تو میرے پاس بھی ہے۔ اب اسی آیت کی تفسیر کو غوث اعظم نے دوسرے طریقے سے بیان کیا، تقریباً 11 تفسیریں، 11 معنی، 11 مطلب غوث پاک نے ایک ہی آیت کی بیان فرمایا۔ اور صرف 11 ہی پر مت رہنا، غوث پاک فرماتے ہیں یہ جو حرف مقطعات قرآن میں ہے اللہ رسول کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کی عطا سے میں حرف مقطعات کے ایک ایک لفظ کے 70 ہزار معنی کو جاننا۔